کہ ایران کے بم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. اس خطے کے اندر ایران کی خود مختاری سے سب کو خطرہ ہے. ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ایران کے پاس IR-6 اور IR-4 موجود تو ہیں، مگر وہ فرسٹ جنریشن وار ہیڈ سے زیادہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں. یعنی ایران کو یہاں پر بھی ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ IAEA جنوری 2024 no evidence that Iran has resumed weaponization work that was suspended in 2003. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان سیالوی. ناظرین گرامی، آج میں کسی سیاسی نعرے کے اوپر یا کسی سیاسی مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، بلکہ آج میں ایک انٹرنیشنل ایشو اور سب سے اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے، سب سے ایک حساس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا ایران ایٹمی پاور بن سکتا ہے، اور اگر بن سکتا ہے تو کس قسم کی پاور ہوگی، وہ کس قسم کا ایٹم بم ہوگا جو وہ بنائے گا اگر بنا سکتا ہے. تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایٹم بم کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک گن ٹائپ فیوژن بم ہوتا ہے جو ہیروشیما پر گرایا گیا تھا، ایک امپلوئن ٹائپ فیوژن بم ہوتا ہے جو ناگاساکی پر گرایا گیا تھا، اور تیسرا سب سے بڑا اور جدید ترین بم ہائیڈروجن بم ہوتا ہے. ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ان میں سے کوئی ایک بم بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو مارچ 2023 کی IAEA کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایران 83.7% یورینیم افزودہ کر چکا ہے، جو کہ 90% کے قریب ہے، اور 90% درکار ہوتا ہے ایک ایٹم بم بنانے کے لیے، مگر یہ پھر بھی مکمل نہیں ہے. اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو ایران کے پاس IR-6 اور IR-4 موجود تو ہیں، مگر وہ فرسٹ جنریشن وار ہیڈ سے زیادہ کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں. یعنی ایران کو یہاں پر بھی ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ مینیچوریشن کے اندر ایران بالکل ناکام ہے. اب انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یو ایس کی اپنی انٹیلیجنس یا ایجنسیز کے رپورٹس کے مطابق بات کریں گے، کیونکہ یو ایس نے اور اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس خطے کی امنی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اس کی ایٹمی پاور بننا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. سب سے پہلے ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کے اوپر ہم یو ایس ایجنسیز کی رپورٹس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یو ایس ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی 2024 Iran lacks the proven capability to build a compact missile deliverable nuclear warhead. اسی کے ساتھ IAEA جنوری 2024 no evidence that Iran has resumed weaponization work that was suspended in 2003. US Director of National Intelligence 2023 Iran is not currently undertaking the key activities we judge necessary to produce a nuclear device. German BND Intelligence 2023 Iran may develop low yield fission weapon but cannot produce thermonuclear weapon or large scale warhead. ناظرین گرامی، یہ انٹرنیشنل ایجنسیز اور امریکہ کی ایجنسیز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایران ابھی ایٹم بم بنانے سے کوسوں دور ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ایران کیونکہ IR-6 اور IR-4 کی سہولت بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے پاس IAEA کی رپورٹ کے مطابق 86.7% افزودہ نیوٹرینیم بھی موجود ہے. تو اگر وہ چاہے اور محنت کرے تو اس وقت اپنی صلاحیتوں کے مطابق کس قسم کا بم بنا سکتا ہے. وہ ایک لو ییلڈ بم بنا سکتا ہے، جو کہ میں نے اوپر جرمن BND انٹیلیجنس کی رپورٹس میں بھی آپ کو بتایا. وہ لو ییلڈ کا بم بنا سکتا ہے جو چھوٹے دھماکے کرے گا، اور 10 سے 15 کلو ٹن کا جو ہے وہ اس کا وزن ہوگا. یہ اس بم کی کاپی ہوگی جو ہیروشیما کے اوپر گرایا گیا تھا.
مگر ہائیڈروجن بم اور دوسری اقسام کے بم بنانے ابھی ایران کے دائرہ اختیار سے کوسوں دور ہے. ابھی ایران اس قسم کے بم بالکل نہیں بنا سکتا. اس وقت ایران کے پاس ڈیلیوری سسٹم کے لیے شہاب 3 بھی موجود ہے، مگر منیچرائزڈ وار ہیڈ کی کیپیبلٹی تاحال پروون نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کا اس کو ورک کرنے کا اس کے اوپر بھی ضرورت ہے. ناظرین، آخر میں آپ کو ایک حقیقت بتانے جا رہا ہوں کہ تھریشولڈ نیوکلیئر اسٹیٹ کی لسٹ میں اس وقت ایران کا نام ہے. یعنی ایران ایک ایسی ریاست ہے جو ایٹم بم بنانے کے قریب تو ہے مگر مکمل صلاحیت نہیں رکھتی، اور اب اسرائیل اور امریکہ کے پریشر کے بعد ایران شاید یہ نہ کر سکے. اب سب سے مین بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اسرائیل نے دعویٰ تو کر دیا کہ اس کا ایٹم بم بنانا خطے کی امنی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، مگر وہ یہ بات نہیں صاف کرتا کہ اس کی اپنی ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ IAEA کو اس نے آج تک وزٹ نہیں کروائی ہیں. امریکہ وہ ہے جو خود ہیروشیما اور ناگاساکی پر تو بم گرا چکا ہے مگر ایران کے ایٹم بم بنانے کو امنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے، اور شاید یہ نہیں جانتا کہ اس کے خود کے پاس کتنی صلاحیتیں موجود ہیں ایٹامک سسٹم کے اندر اور دیگر ڈیفنس سسٹم کے اندر. اس کے بعد مین بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے بم سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. اس خطے کے اندر ایران کی خود مختاری سے سب کو خطرہ ہے. ناظرین گرامی، اگر ایران نیوکلیئر بم بنا لیتا ہے تو وہ سٹینڈ لے گا اسرائیل کے خلاف، اور پھر they can do nothing against ایران. یہاں پر بات آ کے ختم ہو جائے گی اور ایران پاکستان کی طرح خود مختار ہو جائے گا. جیسے پاکستان نے فوراً ٹیم بٹھا لی اور ایٹم بم لانچ کرنے کا، جو کہ نہیں کرنا تھا مگر ایک دھمکی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو انڈیا کو دی اور جس کے زور پہ ہم نے یہ منی وار جیتی. تو اس وقت ایران بھی یہی کر چکا ہوگا اور ایران پاکستان بن چکا ہوگا دوسرا، اور اس ایریا کے ترکی اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہو جائیں گے. ایران ان کو مکمل سپورٹ کرے گا اور پھر پاکستان ایک اکیلا واحد ملک نہیں رہے گا اسلامی دنیا میں جس کے پاس ایٹامک پاور ہے، اور دیگر ملک بھی ایٹامک پاور بن جائیں گے، اور یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی اجارہ داری ظلم و بربریت کے لیے خطرہ ہوگا، اس کے قائم رہنے کے لیے خطرہ ہوگا، اس کے سپر پاور بننے کے لیے خطرہ ہوگا جو وہ بنا رہنا چاہتا ہے. اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ناظرین گرامی، دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی تمام ڈیفنس کیپیبلٹیز اور اپنی تمام جوہری صلاحیتوں کو اسلامی دنیا کی حمایت کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اور عالم کفر جو کہ اس وقت ہمارے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے اس کے خلاف استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام.